بالمجد والذکر والثناء بالقلم شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إماما مرشدا كاملا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. تمام قسم دی حمد و ثنا دے بعد اللہ تبارک و تعالی دا بہت ہی احسان ہے. اس ذات نے سانو اج دے دن زندگی عطا فرما کے اپنی بارگاہ دے اندر آون دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اس دن دے تقاضے پورے کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے.
بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل انسانیت بالعموم اور اہل عرب بالخصوص بہت ہی ناگفتہ بے حالات دے اندر رہ رہے ہیں۔ نسلی، قبائلی، طبقاتی، قومی، غرض ہر سطح تے انسانیت ذلیل اور خوار ہو رہی ہے۔ قبائل کے درمیان لڑائیاں سال ہا سال تک چلدیاں رہندیاں۔ یقتل بعضکم بعضا، ایک دوسرے نو قتل کردے پئے ہان، حتی اذا جاء اللہ بالاسلام فألف بین قلوبکم۔ اس دگرگوں حالت نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے اسلام دے ذریعے ایسا بدلیا کہ فألف بین قلوبکم وجعلکم اخوانا، کہ اوے جڑے نسلی اور قبائلی سطح تے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے بن گئے ہاں۔ فألف بین قلوبکم، اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی اجتماعیت، ایسا اتفاق، ایسا اتحاد پیدا کیتا ہے کہ اوے لوگ جڑے قتل و غارت دے اندر بدنام زمانہ ہان، ایک وقت آیا ہے کہ اوے لوگ عرب دے سردار بن کے ابھرے ہیں۔ اوے لوگ ہاں جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ۔ یہ اوے لوگ ہاں جنہاں دی اپنے گھر دے اندر بھی نہ کوئی حیثیت ہے نہ وقت ہے، چور تے ڈاکو تے لٹیرے مشہور ہاں اہل عرب، مگر جس وقت اسلام دے جھنڈے تلے آئے، قرآن دا بول بالا کیتا ہے، پھر فألف بین قلوبکم ایسا پیار و محبت بنے ہے کہ آسمان دنیا نے اج تک ایسی مثال نہیں دیکھی۔ لیکن اسلام دا دعویٰ رکھنا بڑا آسان ہے، اسلام دے اوتے چلنا ایک کٹھن بھی ہے، لیکن اگر دل خالص ہو جائے پھر اسلام بہت آسان دین بن گیا۔ آج معاشرے دے اندر اسلام دا دعویٰ رکھن والے بہت ہیں، نماز بھی پڑھ دیں، روزہ بھی رکھ دیں، حج بھی بے توفیق اللہ کریں دیں، زکوٰۃ بھی دیں دیں، لیکن کیا ایسی غلطی ہے، کیا ایسا گناہ ہے کہ اج سانو گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا ہے، کوئی آواز اٹھان والا نہیں۔ کدے شام دے اندر، عراق دے اندر، لیبیا دے اندر، فلسطین دے اندر مسلمان ہی دا خون ارزاں اور سستا کیوں ہے؟ کیونکہ اج مسلمان دے نال مل بیٹھ کے ہمدردی کرن دی بالکل سوچ ختم کر چکا ہے اپنے دل وچوں۔ نا اتفاقی اور اختلافات، انتشار، فسادات، لڑائیاں اور جھگڑے اس قدر زیادہ ہیں کہ گھر دے اندر اگر کوئی
9 افراد راندے پین تو انہاں دے وچوں بھی 3 آپس دے اندر نہیں بول کے راضی، ایک گھر، ایک حویلی، ایک 4 دیواری دے اندر اتنا بڑا فساد فی الارض ہے۔ پھر اللہ فرماندا ہے جڑا میرا قانون ہے، واللہ لا یحب المفسدین، میں فساد کرن والے نو پسند نہ اتفاقی اور اختلافات فسادات، اے اللہ نو پسند کوئی نہیں۔ اج ملک و ملت حتیٰ کہ ہر گھر وچوں لے کے ایوان صدر تک، ایوان حکومت تک، کوئی مذہبی ہے، کوئی سیاسی ہے، اس اپنے دل دے اندر دوسرے مسلمان واسطے اتنا جذبہ بھی نہیں رکھیا کہ دوسرے نو مسلمان تسلیم کر لو، مذہبی گروہ ہے یا سیاسی۔ اتنے اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے نو مسلمان تسلیم کرن تے بھی راضی نہیں ہوندے۔ نا اتفاقی دی یہ مثال ہے۔ اللہ اکبر، اتفاق دے اندر برکت ہے، اتحاد دے اندر بھلائی ہے، خیر ہے۔ تاں تو اللہ نے قرآن مقدس دے اندر جڑا بیان فرمایا ہے، ہر عبادت دے اندر اللہ نے اجتماعیت رکھی۔ اساں تساں اس جمعے والے دن کٹھے ہونے آئے، واعظ و نصیحت ہوندا ہے، کیا صرف یہ ہی مقصد ہے کہ آ کے مولوی صاحب کو طرزاں سنیاں جاون، اشعار سنے ونجن؟ کیا جمعے دا ہی مقصد ہے؟ اللہ اللہ، جمعہ رکھے ہی اس واسطے گیا ہے کہ مسلمان باہم مل جل کے بیٹھ کے ایک تو رب دا قرآن سن سن، نال نال ایک دوسرے دی ہمدردی بھی کرے سن، ایک دوسرے دا دکھ درد بھی ونڈے سن۔ اے اجتماعیت دا مقصد ہے کہ مسلمانہ دے اندر اتفاق پیدا کیتا جائے، اتحاد پیدا کیتا جائے۔ الغرض ہر عبادت دے اندر اللہ نے اس پہلو نو ہمیشہ مقدم رکھے۔ جمعہ ہے، نماز ہے، امام صاحب آتا ہے رسو صفوفکم وقاربوا بینہا، جس وقت جماعت کھڑی ہو جائے پیرا نال پیر ملاؤ، کندھے نال کندھے برابر کرو۔ کیا مقصد ہے کہ کٹھے ہو کے کھڑے ہو، اگر کہ مشرک یا کافر دی نظر پہ بھی جائے تو اس کے دل دے اندر اتنا ہیبت اور خوف پیدا ہوئے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ اس نو ویکھن والا کافر اس کے دل دے اندر ایڈا خوف پیدا ہوئے کہ اے تو ایسی اجتماعیت ہے، ایسا اکٹ ہے کہ اساں اس نو تروڑن دی سکت بھی نہیں رکھ سکتے۔ اے مقصد ہے۔ روزہ ہے، نماز ہے، جمعہ ہے، حتیٰ کہ حج ہے، یہ تمام عبادات دا مڈ ہے تو اجتماعیت ہے، اکٹھ ہے، اتفاق ہے۔ لیکن ساڈے ملک دے اندر جمہوری مغربی نظام مسلمانوں دے درمیان اتنی نفرت اور دراڑ پیدا کر چکا ہے، اساں اپنے تو زیادہ کسی نو مسلمان سمجھن تے تیار ہی نہیں ہوندے، ایک دوسرے دی گلے تے چھری رکھ کے بیٹھے، ایک دوسرے نو نیچا دکھاون دے اندر زور لگایا جا رہے ہیں، جوڑ توڑ دے اندر لگا ہویا کہ کسی طرح میں اپنے فریق مخالف نو ڈھا لواں، اس نو ذلیل کراں۔ دلاں دے اندر اتنی کدورت ہے، اتنی نفرت ہے، اللہ اکبر، اتنا حسد بھریا ہویا کہ ختم ہومن دا نام نہیں لیتا، ایک دوسرے دے پیر چھکن تے لگے بیٹھے۔ تو پھر اگر اجتماعیت ختم ہو سی، اتفاق اور اتحاد ختم ہو جائے گا تو پھر تہاڈی بربادی اور تباہی
بالکل عین تواڈے سراں تے موجود ہے۔ عام طور تے کتاباں دے اندر تساں بھی پڑھیا ہو سی کہ جڑے جٹ نے اپنے پتراں نو کٹھیا کر کے آکھیا ہا کہ اے لکڑیاں دا گٹھا تروڑ کے وکھاؤ، لیکن نہ تروڑ سکے۔ ایک لکڑ نو سارے نے ہی بڑی جلدی نال تروڑ لیا۔ تو اجتماعیت دی مثال اس تو وڈی ہور کوئی نہیں۔ اکٹھے ہو سو تہاڈی ذات بھی برقرار رہسی، تہاڈا وجود بھی برقرار رہسی۔ اور اگر ایک دوسرے نو ہی قتل کرنا ہے، یقتل بعضکم بعضا، پھر کسی غیر نو مورد الزام ٹھہراون دی ضرورت نہیں۔ اے مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی دا دشمن بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ گرمی ہے اج، میں تو ملتانوں آیا جڑا ویسے ہی مشہور ہے گرمی واسطے، تے قرآن دی تاثیر ہے کہ جس وقت پڑھیا یا سنیا جائے یہ دلاں دے اندر ٹھنڈک ضرور پا دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ دل جھکے ہوئے ہوئے کہ دے وال، اتھے کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں۔ بھلا کیا ہو سکتا ہے کہ تیری ایک شکل باقی ساریاں شکلاں نالوں مختلف ہے، مگر اللہ نے تیری صورت انہیں ہی اسے سانچے دے اندر ڈھال کے بنائی ہے جویں دوسرے دی بنائی ہے۔ ہاں اگر تینوں افضلیت اور برتری حاصل ہے تو دل دے تقوی نال حاصل ہے، صورتاں دے اندر کچھ نہیں رکھ۔ اللہ اکبر۔ انما المؤمنون اخوة، سارے مومن اخوة اے بھائی ہیں۔ اللہ، یہ اپنے سکے بھائی نو بھائی منن تے تیار نہیں، اور اسلام آتا ہے سارے مومن آپس دے اندر کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اس آیت دی تفسیر دے اندر کہ میرا بیٹا حضرت بلال رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ایسے بڑے محدث، ایسے بڑے فقیر، اتنے بڑے خطیبان کہ انہاں دی تقریر سنن واسطے لوگ سمندر دیاں موجاں دے طرح آندے آن۔ او فرماندے ہیں اللہ نے قرآن دے اندر جڑا اے بیان کیتا انما المؤمنون اخوة، مومن مومن دا پھرا ہوندا ہے او جب تک اپنے مسلمان بھائی نو اپنا بھائی نہ سمجھے او توڑی ایماندار بھی۔ ایمان دی شرط یہ ہے کہ اپنے مسلمان نال والے نو اس نو اپنا بھائی منیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فاصلحوا بین اخویکم۔ آج میری طبیعت تھوڑی مزمحل ہے، مینوں گردے دی تکلیف ہے، دعا فرماؤ اللہ شفا بھی دے۔ ترٹے بھجے الفاظ اللہ قبول فرمائے۔ میں کوشش کرے ساں کہ تانوں کچھ نہ کچھ دے کے ہی جاواں تاکہ میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے۔ اور تساں توجہ نال باسو، ایک دوسرے دا منہ تساں اگے ویکھیا ہویا ہے، اور اگر کوئی نواں بندہ آ ہی ویندا ہے تو اس نو جمعے تو بعد تساں مل بھی سکدے ہو، ویکھ بھی سکدے ہو، اس دے نال بھائی چارہ اپنائیت دا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اور جمعے دا مقصد ہی میں یہ دسیا ہے کہ بعد دے اندر ایک دوسرے نال السلام علیکم بھائی چارہ اپنائیت اپنی اس دے نال محبت دا اظہار کرو تاکہ تواڈے ایتھے آمن دا فائدہ اس نو بھی ہو جائے۔ تساں اس دے حالات کو واقف ہوو، او تواڈے حالات کو واقف ہوے۔ اجتماعیت اور اتفاق دا اصل مقصد ہی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیاں دے درمیان صلح کرواؤ،
اگر لڑائی بن گئی ہے محلے دے اندر، اگر لڑائی بن گئی ہے گھر دے اندر، اگر لڑائی بن گئی ہے گلی کوچے دے اندر، لڑن والے دو بھائی ہیں تے وقت تواڈا اے کم ہے فاصلحوا بین اخویکم، تساں انہاں دے درمیان صلح کرواؤ، انہاں دے درمیان بھائی چارہ کرواؤ۔ اللہ ایدا انعام کے ملنا ہے کہ اساں صلح کرواندے رہ جائیے۔ اے میاں جڑے ویلے صلح کروائیے ساڈے اُتے ہی ڈنڈے وسا دیندا ہے، جلے اساں صلح کرواون جائیے اے ساڈے اُتے ہی الزام لا دیندا ہے، اساں لڑائی دی صلح کرواون جائیے اے سانوں ہی گالیاں کٹن لگ ویندا ہے، اساں صلح کیوں کروائیے؟ اللہ فرماندا ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم وخیر واعظم اجرا۔ المؤمن الذی یخالط الناس، مومن او ہوندا ہے جڑا لوگاں دے درمیان مل جل کے رہن والا ہوئے، انہاں دے نال قطع تعلقی نہ کرن والا ہوئے، اے انہاں دے نال لڑائیاں تے جھگڑے نہ کرن والا ہوئے، اے مسلمان ہے جڑا مسیتاں دے اندر بھی لڑدا پیا ہے، محلیاں دے اندر بھی لڑدا پیا ہے، گلی کوچیاں دے اندر بھی لڑدا پیا ہے، اے رشتہ داراں دے نال بھی لڑدا پیا ہے، اے محلے داراں دے نال بھی لڑدا پیا ہے، اے برادریاں دے اندر بھی لڑدا پیا ہے، اے ایک دوسرے دی جناب غیبت کر کے لڑوا رہے ہیں، انہاں دے درمیان انتشار پیدا کر رہے ہیں، اے انہاں دے درمیان فساد تے لڑائی جھگڑے دا موجب بندا پیا ہے، نال اے بھی نعرہ لیندا پیا ہے کہ یار سانو مل جل کے رہنا چاہیے، انج طرح دا اتفاق نہیں چاہیے، بلکہ الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او مومن سب نالوں چنگا مومن ہے جڑا نماز بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا ہے، حج بھی کریندا ہے، زکاتاں بھی دیندا ہے، مگر نال نال اگر او صلح کرواون ونجے، او دو بھائیاں دے درمیان صلح صفائی کرواون لگے تے لوگ انہوں تانے مارن، لوگ دے اتے فکرے کسیندے پئے ہومن، لوگ الٹا اسے نو گالیاں کٹھیندے پئے ہومن، وقت بھی او مومن صبر کر کے انہاں دے درمیان صلح کروا دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوا اعظم اجرا، اے بڑا ہی چنگا مومن ہے اس مومن نالوں جڑا لڑائیاں بھی کھتیندا ہے، نال نال نمازاں بھی پڑھدا رہ ویندا ہے، اے لوگاں دے درمیان فتنہ تے فساد بھی مچیندا ہے، نال نال روزے تے زکاتاں بھی دیندا رہ ویندا ہے، مگر او کیڑا چنگا مومن ہے جڑا نماز بھی پڑھدا ہے تے لوگاں دیاں تکلیفاں برداشت کر کے وقت بھی انہاں دے نال کٹھا رہ ویندا ہے۔ انج نہیں آتا کہ یار اس میری چگلی کیتی ہے لہذا اج تو بعد میں او دے گھر نہیں بہنا، انہیں ہوندا نا برادریاں دے اندر کہ جی اس نے اے گل کیتی ہے میرے خلاف، لہذا اج تو بعد میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں،
اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او فرماندے ہیں احبکم الی احسنکم اخلاقا، میں محمد اعلان کریندا پیا او نمازیو صلاتیو حجا کرن والے حاجیو، اے میں محمد دا اعلان ہے کہ مینوں سب نالوں او مومن زیادہ پیارا ہے جڑا احسنکم اخلاقا، جڑا اخلاق دا زیادہ چنگا ہے، الموتعون اکنافن تے لوگاں دے درمیان بڑی نرمی دے نال رہن والا ہے، الذی یالفون ویولفون، لوگ او دے نال محبت کریندن تے او لوگاں نال محبت کریندا ہے۔ اس اپنی محبت دا معیار دولت نو بنایا ہوئے ہے، اے انہاں رشتہ داراں دے گھر تو ویندا ہے جڑے ذرے سرمایہ دار ہوون تے انہاں نو بلا دیندا ہے، جڑے غریب ہوون اے انہاں دے گھر تو ویندا ہے، تحفے بھی لے ویندا ہے، جڑے سرمایہ دے اندر اے دے نالوں زیادہ ہوون، مگر اے غریب باویں مومن بھی ہے او دے گھر ونجن تے تیار بھی نہیں ہوندا ہے، اے گلی محلے دے اندر اپنے بھائی نو سلام کرن تے بھی تیار نہیں ہوندا ہے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا اپنے مومن بھرا دے نال بڑھا کے رکھدا پیا ہے وہی اللہ دے ہاں زیادہ مومن ہے، ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ رحمت مجتبی شمس الضحیٰ بدر الدجا والی پتحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ویکھو اس مومن دا حال، فَتَرَى الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ تَرَاحُمُهُمْ وَتَوَادُّهُمْ وَتَعَاطُفُهُمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى۔ جے اگر تو اپنے آپ دوتے اے دعویٰ رکھے کہ میں اسلام لے آیا میں مومن بن گیا تو اللہ دے پاک پیغمبر نے ایمان دی کاملیت دی اے شرط رکھی ہے، تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کل جسد کل مثل جسد، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او مومن سب نالو کامل ایمان والا ہے جڑا اپنے مسلمان بھرا دے نال ایو جائے تعلقات رکھ دے گویا اے ایک جان تے دو روحاں، ایک جسم کا مثل الجسد، سارے مومن ایو جائے ہن جویں ایک جان ہوئے، اذا اشتکا عضو، اگر کہیں ایک عضو دے اندر تکلیف ہوئے، کوئی فلسطین دے اندر کوئی کہیں ملک دے اندر تکلیف دے اندر مسلمان ہے، تیرے ایمان دے کامل ہون دی شرط ہے کہ تیرے دل دے اندر بھی تکلیف ہوئے، اگر مسلمان دی تکلیف ویکھ کے تیرے کان تے جوں بھی نہیں رینگ دی سمجھ لے کہ تیرے اندر ایمان کوئی نہیں بچے، مگر سب تو زیادہ آج معاشرے دے اندر لبرل اور سیکولر دنیا دار لوگ یہ تو چلو کم فہمی اور کم علمی دی وجہ تو انہوں نہیں پتا، مگر افسوس دی بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مذہبی لوگ اپنے آپ دے اندر ایمان اور اسلام دا دعویٰ رکھن والے یا ان آنکھوں کے سنت
اور حدیث دے ٹھیکیدار لمبیاں لمبیاں رتیاں داڑیاں، مگر یہ آدھا نہیں جی اس میرے خلاف ایک گل کیتی لہذا میرا اس دی جماعت نال تعلق نہیں، میں دی بات سنن تے تیار نہیں، میں دی محفل دے اندر ونجن تے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب تو زیادہ تانوں پتہ ہے شیطان کس لئے خوش ہوندا ہے؟ نا اتفاقی تے خوش ہوندا ہے، نا چاکی تے خوش ہوندا ہے، آپس دے اندر لڑائی جھگڑے پوا کے خوش ہوتا ہے، نماز کو روک کے خوش ہوتا ہے، ہر عبادت کو روک کے شیطان خوش ہوتا ہے، مگر سب تو زیادہ اس کو خوشی کس وقت ہوتی جی؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 3682 دے اندر اے جناب مروی راوی فرماندے ہیں ان شیطان یضع عرشہ علی الماء، جڑا شیطان ہے اے جڑے ویلے اپنے لشکر کھلیندا ہے شتونگڑیاں نو تے انہاں نو آتا ہے کہ بن کے میرے واسطے کم کرو تے خبراں لے آؤ مسلماناں دے بارے دے اندر جنہاں دا دعوی لا الہ، دعوے دار مسلمان جڑا ایماندار ہے اسے کل بنیا ہے۔ ہاں جی، جب آسو سرایا ہو اپنے لشکر کھل دیندا ہے، آپ پانی دے اتے اپنا تخت بچھا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ حدیث دے الفاظ کہ جزا عرشہ علی الماء، سمندر دے اتے اپنا تخت بچھا کے بہ ویندا ہے، وَيَبْعَثُ سِرَایَاهُمْ، اپنے لشکراں نو اپنے شتونگڑیاں نو گھل دیندا ہے، جاؤ جی ویندے۔ اور حدیث دے الفاظ کہ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً فَأَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جڑا زیادہ فتنے دی خبر لے کے آوے وہ اس نو زیادہ پسند ہو۔ اچھا جی چلے گئے، تھوڑی دیر تو بعد یجیو احدہم، ایک شتونگڑا آئے، ایک لشکر دا سردار آئے تے آن کے آتا ہے فالتو قضا و قضا، اے جناب سردار جی شیطان نو آتا پہ آئے کہ میں آئے برائیاں تے فتنے پھیلا کے آیا مسلمانہ دی جماعت اندر، انہاں نو لڑوایا بھی ہے، انہاں دے کولو ایک بیدی چگلی بھی کروا کے آیا، ایک بید خلاف انہاں دے اتے بہتان بھی لوا کے آیا، اس نو سمجھتا رہا تے او نماز نہیں پڑھ سکیا، او جناب علی میں انہوں تھپکیاں دیندہ رہا تے او سوتا رہا ہے، او نماز نہیں پڑھ سکیا اور روزہ نہیں رکھ سکیا، اے میاں اے کوئی نیکی یا چنگا کم نہیں کر سکیا۔ اس ویلے او شیطان آتا ہے ما صنعت شیئا، او پھلیا تو اے تا کچھ بھی نہیں کیتا، یہ کوئی کام میں بھلا ما صنعت شیئا، یہ کوئی ایڈا وڈا کام ہے بھئی تو انہوں لڑا کے نماز کو روک کے فتنے پھیلا کے آ گئے، اے کوئی ایڈا وڈا کمال والا کام نہیں۔ ثم یجیو احدہم، تھوڑی دیر تو بعد ایک ہور آندا ہے، جڑے ویلے آندا ہے تے وہ آتا ہے فیقولو حتی فرقت بینہ و بین اہلہ ما ترکتہ، اے شیطان میں اس بندے دا پیچھا کریندا رہا، او دے دل دے اندر وسوسے پیندا رہا، او دے دل دے نال میں کھیڈدا رہ گیا، ما ترکتہ دا میں پیچھا نہیں چھوڑیا، تے کے کر کے آیا جڑے آتا پہ حتی فرقت بینہ و بین اہلہ، او جڑے ویلے گھر پہنچے
گھر دے اندر بھی نال چلا گیا میں اودے دل دے اندر خیال پیدا کیتا ہے کہ اج تیری بیگم نے تیرے واسطے کھانا تیار نہیں کیتا ہے اج تیری بیوی نے تیرے واسطے کپڑے استری نہیں کیتے ہیں اج اگر تیری بیوی نے تیرا اے کم نہیں کیتا تے تو انہوں چھٹی کرا طلاق دے دے میں اودے دل دے اندر ایسے خیال پیندا رہ گیا حتو فرقت بینہ و بین اہلہ حتیٰ کہ میں انہاں دے درمیان جدائی کر دیتی ہے وہ تیار ہو گیا اپنی بیوی نو طلاق دے تے وہ چھوڑن تے تیار ہو گئی ہے چھڑواون تے تیار ہو گیا ہے حتیٰ کہ طلاق تے نوبت آ گئی ہے اس ویلے وہ شیطان آتا ہے فیدنیہ منہ او چگیا پھلیا لوکا فیدنیہ آ ذرا میرے نال تخت تے رلے بیون فیدنیہ منہ آؤ نا جی میں اسا کہنو عزت اور احترام نال آکھی آؤ جی ایتھے میرے نال بیٹھو حدیث دے الفاظ فیدنیہ منہ اس آمن والے نو شیطان آتا ہے آؤ ایتھے میرے نال بہ جاؤ انہوں اپنے قریب کر لیندہ ہے اور ایک حدیث دے الفاظ او قال فلیلتزمہ جڑے ویلے انہوں قریب کر لیندہ ہے حتیٰ کہ آپ کھڑا ہو کے انہوں اپنے گلے نال لا لیندہ ہے انہوں جفیاں پہندہ پہ آندہ ہے تے نال نال اے بھی آتا پہ آندہ ہے نعم انتا تو چنگا کر کے آیا ہے تیرے نال دا ہور کوئی چنگا نہیں کر سکتا ہے تو کلے میاں بیوی نو نہیں لڑایا بلکہ خانداناں نو تباہ تے برباد کر دیتا ہے او ذرا ایتھے رک کے ویکھ لے او مسلمانا ذرا اپنے گلے دے اندر چھاتی پا کے ویکھ لے ذرا اپنے گھر دے اندر توجہ تے جھاڑو بہاری مار کے ویکھ لے ذرا اپنے محلے دے اندر نظر مار کے ویکھ لے کہ تیرے گھر دے اندر کتنا اسلام تے ایمان باقی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس حدیث نال ثابت کیتا ہے کہ جڑے ویلے اسلام نکل جاونا ہے ایمان انہاں دے دلاں وچوں نکل وینا ہے اس ویلے انہاں دے گھراں دے اندر طلاقاں زیادہ ہووینیاں ہیں اج ہر گھر دا ایہو معاملہ ہے اے اپنے وچے سٹے بنا کے بیٹھا ہویا ہے اے آتا ہے او توڑی میں اپنی بیٹی نو نہیں بھیجنا جب تک مینوں اے مراعات سہولیات نہ دتیا ونجن او توڑی میری بیٹی نے توڑے گھر نہیں بہنا جب تک میری بیٹی نو اے سہولت نہ دے دیتی جائے اے سارے شیطانی ہتھ کنڈے نہیں او اسلام دے دعوے دارا او ایمان دے دعوے دارا اگر کامل ایمان لینا ہی تو اپنے گھر دے اندر آپس دے اندر اتفاق پیدا کر لے جڑے ویلے اتفاق آ گیا اللہ فرماندا ہے تواڈے گھراں دے اندر برکت میں رب آپے نازل فرما دے اتفاق ہی کوئی اللہ اللہ ایک صحابی بھائی نہیں اج دا آواز نہیں ٹھیک کچھ میں ٹھیک نہیں کچھ اے ٹھیک نہیں اللہ اللہ ایک صحابی آئے اللہ دے پاک پیغمبر کو اللہ دے نبی جی اساں گھر دے اندر بندے بھی تھوڑے جائے ہائے تے کھاندے بھی زیادہ ہیں مگر ساڈا ڈھڈ بریمن دا نام سیراب نہیں ہوندے کھاندے بھی آن مگر ساڈی بھوک لہن دا نا ہی نہیں لئی اچھا آپ نے فرمایا فالا علکم تاکلون متفرقین ذرا اے تا دس تسا کھاندے کیویں ہو اس آکھیا جی ساڈے وچوں جیڑا بھی پہلے آ جائے وہ اپنا کھانا لے کے چلا ویندا ہے وہ کھا لیندا ہے آپ نے فرمایا ای وجہ تہاڈی بے برکت آئی دی فلعلکم تاکلون متفرقین مینوں انج لگدا ہے کہ تساں کٹھے بیٹھ کے کھاندے کٹھے نہیں بیٹھ کے کھاندے بالا بکری کھادی مرداں
وکھری کھادی عورتاں وکھری کھادی انجے کریں دے ہو جڑے جی قالو بلا یا رسول اللہ بالکل یہی بات ہے. آپ نے فرمایا فجتمعوا طعامکم جڑے ویلے کھاون لگو اس ویلے کٹھے آؤ کے بیٹھے کرو. کھانا پہلے کہنوں بھی دیون تے تیار نہیں ہونا چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے کوئی آلہ ہے یا ازل ہے کوئی چھوٹا ہے مرد ہے یا عورت ہے. فجتمعوا طعامکم جڑے ویلے کھاون لگو اس ویلے کٹھے مل بیٹھ کے کھاتے کرو. وذکروا اسم اللہ علیہ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا کرو. یبارک لہو فی طعامکم تے میں محمد جناب ضمانت دیندا پیا کہ رب تواڈے کھانے دے اندر برکت دے دس. اتفاق دے اندر برکت ہے. چھوٹیاں لا سن دے اسے کتاباں دے اندر لکھا اتفاق میں برکت ہوتی ہے. اور برکت یہ ہے کہ جس وقت مل بیٹھ کے کھاسو اللہ تواڈے کھانے دے اندر بھی برکت عطا کر دے سی. تواڈی عمرہ دے اندر بھی برکت عطا کر دے سی. چھڑی نماز چھڑا روزہ چھڑی زکات چھڑی حج اے ہی ایمان دی علامت نہیں. اگر ایمان کامل بناونا چاہتے ہو تو پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صحیح البخاری دے اندر کہ ان افضل من درجت الصلاۃ والزکات والصیام والصدقۃ. او مومنہ دی جماعت اگر تسا صرف نماز نو ہی ایمان سمجھ لیا ہے اگر تسا صدقے نو ہی اپنا ایمان سمجھ لیا ہے اگر تسا اپنی نماز تے روزے نو ہی ایمان سمجھ لیا ہے تو میں تانوں خبردار کریندا پیا کہ جب تک تسا آپس دے اندر اتفاق نال نہ رسو تب تک مومن نہیں بن سکتے. تواڈے ایمان دی کاملیت دی شرط یہ ہے کہ تواڈے اندر کیا ہوئے اتفاق ہوئے اتحاد ہوئے. اور اللہ فرماتا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. جس وقت زمین نو میں بڑھایا ہے اے دے اندر کوئی فساد آئی تخلیق ارض و سما دے اندر کوئی اللہ نے بگاڑ رکھے نہیں رکھے. لیکن آج دیکھ لو کتنے زلزلے آ رہے ہیں گھراں دے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اے پچھلے دنوں جڑی بارش آئی ہے کئی گھر تباہ ہوئے آندھیاں چلیاں زیادہ نقصان ہوئے. یہ سارا بگاڑ کیا اس زمین دی وجہ تو آندا پہ نہیں بلکہ یہ انسانی بگاڑ ہے. جس وقت انسان نہیں مل جل کے کٹھا ایک دوسرے نال ہمدردی کر سکتا اس وقت تک نہ اس نو خیر و برکت مل سکتی ہے نہ دے گھر دے اندر سکون تے امن آ سکتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں باہر تشریف لے آئے. آدھے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا انی اخبرکم بلیلۃ القدر. میں گھروں اے نیت لے کے نکلیا کہ میں اپنے یاراں تے صحابیاں نو دساں کہ لیلۃ القدر کیڑی رات ہوندی. اللہ اللہ. اور لیلۃ القدر دی افضلیت دا مقام تانوں پتہ ہے. اگر اللہ دے پاک پیغمبر سانو دس دے دے کہ ماہ رمضان دے آخری عشرے دے اندر فلاں رات لیلۃ القدر دی رات ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ مسلمان مومن محبت مصطفیٰ رکھن والا محبت خدا رکھن والا یہ اس رات نو کدے بھی عبادت کو پیچھے رویا نہیں. یہ بہت بڑی خیر و برکت والی رات ہے. الا انی اخبرکم بلیلۃ القدر. میں نکلیا کہ اپنے یاراں نو دساں کہ لیلۃ القدر دی رات کیڑی رات ہوندی ہے. مگر جڑے ویلے باہر نکلے تشریف لے کے آئے تے گلی دے اندر دو
بندے آپس دے اندر جھگڑ دے پیان او لڑ دے کھلوتے آن حتیٰ کہ لڑ دیاں انہاں دی لڑائی ود گئی تے اللہ دے پاک پیغمبر انہاں دے اندر سلو کرواون دے اندر مشغول ہو گئے جڑے ویلے انہاں دی سلو ہوئی تے بات دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں تانوں دسن آیا کہ لیلۃ القدر دی کیڑی رات ہوندی ہے مگر اس جھگڑے نے مینوں بھلا دتی اللہ اللہ لڑائی جھگڑے دے اندر خیر و برکت کوئی نہیں اتفاق دے اندر برکت ہے انما المؤمنون اخوۃ بھائی چارہ بناؤ لوگوں دے اوتے الزام بازیاں نہ لگاؤ حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس حد تک نا اتفاقی نو پسند فرمایا کہ آپ نے فرمایا جڑا مومن لڑائی جھگڑے دے دوران اپنے غصے نو پی ویندا ہے میں محمد اس نو جنت دے اعلیٰ ترین درجے دی ضمانت دیتا انی زعیم میں ضامن ہاں کہ فی الجنت ربس الجنہ میں انہوں جنت دے فرنٹ تے مکان لے کے دے اللہ ربس الجنہ تے جن دا فرنٹ تے مکان ہوئے او دے تو کیا کہنے آج ساریاں لڑائیاں دا موٹی یہ ہے کہ میں اگا آواں میں فرنٹ تے آواں اے بننا تے اے ڈبا میرے نہ ہو جائے مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا دنیا دے اندر تکلیفاں برداشت کر کے وقوی اتفاق دی لڑی نو نہیں تروڑدا میں محمد اپنی زبان نبوت وچوں یہ دعویٰ کر رہا کہ میں رب کو اس نو جنت دے فرنٹ تے مکان لے کے دے اتفاق پیدا کر اتحاد پیدا کر کھریاں نہ چھکیا کر مولویاں تے گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں میں اگلے دن سوشل میڈیا تے ایک کارٹون بیٹھے ہے تو کارٹون بندے دی شکل ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں اس نو نا داڑھی بنا کے تلے لکھے ہوا ہے جی مولوی دے ٹھمکے گھر بنائی ہوئی بات کسے دے بھی چہرے تے داڑھی لگا دے ہو تو مولوی بدنام اے مولوی نو نہیں بدنام کریں دا پیا اے دین محمد نو بدنام کر رہے ہیں کہ داڑھی سنت ہے کہندی بولو اے وکھری گل ہے کہ کوئی آواز کوئی بدماش کوئی لچا کوئی لفنگا کوئی بدکار اے داڑھی رکھ لوے اے بات کا مسئلہ ہے اگر تو صرف داڑھی نو اے تانا بنا کے نشانہ بنا کے داڑھی نو آتا پہ ہے کہ اے مولوی اے فلاوت کرداری کر رہے ہیں اے ٹھمکے لگا رہے ہیں اے غلط کر رہے ہیں تو اے مولوی نو نہیں بلکہ دین محمد نو بدنام کر رہے اور دین محمد دا جڑا بدنام کرن والا ہے وہ نہ اتھے عزت پا سکتا ہے تے نہ اتھے پا سکتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ